پسینے میں شرابور عبدالغفور نے پرانا عمارتی سامان بیچنے والی دکان پر سائیکل کو بریک لگائی۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانس سے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ طویل مسافت طے کر کے آیا ہے۔ سائیکل سے اترتے ہی اس نے دکاندار کو 30 روپے دیتے ہوئے 10 پرانی اینٹیں طلب کیں۔ دکاندار اپنے ملازم سے اینٹیں دینے کا کہہ کر خود اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ عبدالغفور نے اینٹیں احتیاط سے کریئر کے ساتھ باندھ دیں اور سائیکل کو گھسیٹتا ہوا پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ دکاندار اچانک کسی خیال سے چونکا اور اخبار ایک طرف رکھ کر عبدالغفور کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص جو ایک عرصے سے ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں خرید کر لے جاتا ہے، ان کا کیا کرتا ہوگا۔ اتفاق سے اگلے ہی دن عبدالغفور اس کی دکان پر 10 اینٹیں خریدنے کے لیے آ گیا۔ دکاندار کے تجسس نے اس سے سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے عبدالغفور کو بیٹھنے کے لیے اور ملازم لڑکے کو چائے لانے کے لیے کہا۔ عبدالغفور اس عزت افزائی پر حیران ہوتے ہوئے قریب ہی پڑے موہڑے پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دکاندار کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دکاندار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر برا نہ مانے تو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تم ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں لے جاتے ہو، ان کا کیا کرتے ہو؟ عبدالغفور نے ذرا سے توقف کے بعد جھجکتے ہوئے جواب دیا، مجھے دراصل 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے جو میں اکٹھی خریدنے کے قابل نہیں۔ دہاڑی دار مزدور ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں۔ جس دن کام مل جاتا ہے اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ اینٹیں خرید کر جمع کر لوں۔ 1500 اینٹیں کس مقصد کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں؟ دکاندار نے پوچھا۔ گھر کے صحن کی دیواریں اونچی کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور وہ مبارک نصیحت کیا ہے؟ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کا اچھا بھلا کاروبار کچھ عرصے سے انتہائی مندی کا شکار ہو گیا ہے۔ تنگ دستی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے ادھار کی نوبت آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی باتیں ہمدردی کے ساتھ سننے کے بعد مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن کی دیواریں اونچی کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کوئی سوال کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ کچھ ہی دن بعد اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں بتایا کہ اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے اور الحمدللہ قرضہ بھی اتارنے کے قابل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ صحن کی دیواروں کا رزق تنگی سے کیا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا کہ اس کی گلی سے ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہو کر گزرتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے صحن میں کام کاج کرتی اس کی بیوی پر یہودی کی نظر پڑتی ہیں اور اس بے پردگی کی وجہ سے رزق میں تنگی آ رہی تھی۔ دیواریں اونچی ہونے سے بے پردگی ختم ہو گئی اور رزق میں برکت آ گئی۔ سبحان اللہ۔ دکاندار کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور قصبے کے آخر میں برکت والی گلی میں میری ایک چھوٹی سی کھولی ہے۔ عبدالغفور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جہاں میں اپنی 8 اور 7 سالہ 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ صحن کی دیواریں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میری کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ بیٹیاں بڑی ہو جائیں، صحن کی دیواریں مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر لوں تاکہ بے پردگی کی نحوست سے بچا رہوں۔ بہت نیک جذبہ ہے۔ کتنی اینٹیں جمع کر چکے ہو اب تک؟ عبدالغفور نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا کہ 300 سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ اتنے میں چائے آ گئی تھی۔ دکاندار نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے سرگوشی کی کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے صحن کی دیواریں میں مکمل کروا دوں گا۔ جی آپ؟ مجھے امید ہے کہ تم مجھے اس نیک کام سے نہیں روکو گے اور میری